अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, 6th क्लास कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप ठीक ही होंगे। बेटा आज आप लोग की ऑनलाइन क्लास का 11वां लेक्चर है, जो कि आज आप अपनी उर्दू की किताब का पेज नंबर 28 खोलें। सबक नंबर आज हम 6 पढ़ेंगे, इश्तहारात ज़रूरत नहीं है कि। ठीक है, जैसे कि सबक के नाम से ही हमें ज़ाहिर हो रहा है कि एक मज़ाहिया एक पहलू जो है हमें हमारे सामने आ रहा है। ठीक है, मज़ाहिया मज़ाक, एक दूसरे से हंसी मजाक करना, जिससे एक दूसरे की जो है दुख या दर्द को भुलाने का एक ज़रिया बन जाता है। क्या आपस में हंसी मजाक करते हैं, आपके दिलो दिमाग जो है हशाश बशाश हो जाता है, जबकि संजीदा इंसान हमेशा गम और दुख के ही आलम में रहता है। तो यहाँ पे जो मज़ाहिया तहरीर लिखने वाले जो अदीब होते हैं उन्हें मिज़ाह निगार कहा जाता है, और उनका मकसद भी यही होता है, एक मिज़ाह निगार का यही मकसद होता है कि इंसान को दूसरों के मुतालिक मालूमात भी अच्छे अंदाज में, शगुफ्ता अंदाज में वो बताता है, ताकि इंसान दूसरों की खुशी और गम के मुतालिक जान सकें। ठीक है, और दूसरा ये भी होता है कि मज़ाहिया तहरीर में शगुफ्तगी पाई जाती है, जिससे इंसान की तबीयत पर अच्छा असर पड़ता है, जबकि कहा जाए कि संजीदा तहरीर इंसान को रंजीदा और दुखी कर देती है। तो यहाँ पे हमारे पास जो सबक आया हुआ है ये मज़ाहिया अंदाज में हमारे पास मौजूद है, और इनमें कुछ अल्फाज भी इसी तरह से इस्तेमाल हुए हैं जब आप पढ़ेंगे, और आप पहले भी पढ़ चुके हैं सबक को। आज इसकी आप दोहराई कर रहे हैं, तो इसे देखिएगा। हम पढ़ते हैं कि क्या कहते हैं हमारे पास यहाँ पे। मज़मून निगार कहते हैं कि एक बुज़ुर्ग, मैं आपको जो है सबक अपने अल्फाज में कोशिश यही करूँगी कि आपको जल्दी जल्दी से पढ़ाते जाएं। ठीक है, एक बुज़ुर्ग अपने नौकर को नसीहत कर रहे थे। फरमाइश करना, नसीहत करना, ठीक है, कि तुम बिल्कुल घामड़ हो, मतलब बेवकूफ़ हो। मीर साहब के नौकर को देखो, इतना अक्लमंद और सियाना है कि मीर साहब ने एक मर्तबा बाज़ार से बिजली का बल्ब मंगवाया, तो वो उसके साथ एक बोतल मिट्टी के तेल की और 2 मोमबत्तियाँ भी लेकर आया कि बल्ब फ्यूज़ हो जाए तो लालटेन से काम चल सकता है। ठीक है, इसकी चिमनी टूट जाए या बत्ती ख़त्म हो जाए तो मोमबत्ती रोशन की जा सकती है। तुमको टैक्सी लेने भेजा था, तुम आधे घंटे बाद हाथ लटकाए आ गए, कहा कि जी टैक्सी तो मिलती नहीं, मोटर रिक्शा कहते हैं तो ले आता हूँ। मीर साहब का नौकर होता तो मोटर रिक्शा लेके आया हुआ होता, ताकि दोबारा जाने की ज़रूरत ना पड़ती। आप देखिए उनके मालिक की जो है मीर साहब के नौकर पर मीर साहब की नसीहत का किस तरह से असर हुआ। नौकर बहुत शर्मिंदा हुआ और आका की बात पल्ले बांध ली, मतलब उससे सबक हासिल कर लिया। चंद दिन बाद इत्तेफाक से आका पर बुखार का हमला हुआ। उन्होंने उसे हकीम साहब को लाने के लिए भेजा। थोड़ी देर में हकीम साहब तशरीफ़ लाए तो उनके पीछे 3 आदमी और थे, जो सलाम करके एक तरफ खड़े हो गए। एक की बगल में कपड़े का थान था, ठीक है, दूसरे के हाथ में लोटा और तीसरे के कंधे पर फावड़ा था। फावड़ा मतलब इसे कुदाल को कहा जाता है, ज़मीन खोदने वाला आला। ठीक है, अब देखिएगा कि आगे किस तरह से बात हो रही है। आका ने नौकर से कहा, ये कौन लोग हैं मियाँ? नौकर ने तारुफ करवाया कि जनाब वैसे तो हकीम साहब बड़े समझदार हैं, हासिक हैं। हासिक मतलब समझदार हैं, अक्लमंद हैं, लेकिन अल्लाह के कामों में कौन दखल दे सकता है। खुदा न खास्ता कोई ऐसी वैसी बात हो जाए तो मैं दर्जी को ले आया हूँ और वो कफन का कपड़ा साथ लाया है। ये दूसरे साहब गुसाल हैं, मतलब मुर्दे को जो गुस्ल कराते हैं, नहलाते हैं, उसे गुसाल का नाम दिया जाता है। और तीसरे गोरकन हैं। गोरकन मतलब कब्र को खोदने वाले को कहा जाता है। ठीक है, एक साथ इसलिए ले आया कि बार बार भागना ना पड़े। अब देखिएगा यहाँ पे एक मज़ाहिया अंदाज में 2 लोगों की आपस में गुफ्तगू हमारे सामने आई। ठीक है, तो जो कि
انسان کی طبیعت کو تھوڑا سا ہنسنے پر یا اپنی مشکلات کو جو ہے بھول جانے پر تیار کر دیتا ہے اور انسان کی صحت پر اچھا اثر پڑتا ہے۔ آگے دیکھیے گا آگے کیا تھا۔ ایک ایسے ہی ایک بزرگ ہمارے حلقہ احباب میں بھی ہیں۔ حلقہ احباب میں مطلب ہمارے دوستوں کی جو ہے محفل میں ایک اور بزرگ ایسے بھی ہیں۔ گلی سے ریڑھی والا ہانک لگا کر گزرتا ہے۔ ہانک لگانا مطلب آواز لگانا یا صدا دینا۔ تو کہ انگور ہیں چمن کے، پپیتے ہیں پیڑ کے پکے ہوئے۔ اب دیکھیں اس نے آواز لگائی تو آگے سے کیا جو ہے وہ بزرگ کیا کر رہے ہیں۔ انہوں نے لڑکا بھیج کر اسے بلایا اور کہا، میاں جی معاف کیجئے، ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ پھل والا چلا گیا تو ہم نے عرض کیا کہ اس زحمت کی کیا ضرورت تھی، وہ تو جا ہی رہا تھا، اسے روکنا کیا ضروری تھا؟ بولے، احتیاط کا تقاضا تھا کہ اس پر بات واضح کر دی جائے اور معذرت بھی کی جائے، کیونکہ بیچارہ اتنی دور سے اتنی امید لے کر آیا ہے۔ ٹھیک ہے، اتنی امید لے کر آیا ہے تو دوسرے یہ کہ اسے یہ گمان نہ گزرے، اسے یہ خیال نہ ہو کہ اس گھر میں شاید بہرے رہتے ہیں جو اس کی آواز نہیں سن پاتے۔ یہی ہمارے دوست ایک روز کار میں گولی مار سے گزر رہے تھے۔ ایک جگہ لکھا تھا، تشریف لائیے، ربڑی، کلفی اور لسی تیار ہے۔ انہوں نے فوراً کار ٹھہرائی اور دکاندار سے کہا، پہلی بات تو یہ کہ ہمارے پاس فرصت نہیں، ہم ضروری کام سے جا رہے ہیں۔ دوسرے، کلفی اور ربڑی ہم نہیں کھاتے، اور لسی کا بھلا یہ کون سا موسم ہے؟ بہرحال تمہاری پیشکش کا شکریہ۔ ٹھیک ہے، تمہاری پیشکش کا شکریہ۔ وہ تو بیٹھا سنا کیا اور نہ جانے کیا سمجھا کیا۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ بیٹھا سنتا رہا اور یہ نہیں معلوم کہ اسے سمجھ آیا بھی یا نہیں آیا۔ اب دیکھیے گا، کار میں بیٹھے ہوئے ہمارے دوست نے وضاحت کی کہ یہاں کے لوگ ان آداب کو کیا جانیں۔ یہاں تو دعوت نامہ آتا ہے، جن کو شریک نہیں ہونا ہوتا وہ چپ بیٹھ جاتے ہیں، میزبان کو مطلع بھی نہیں کرتے، مطلب اطلاع بھی نہیں دیتے کہ بندہ حاضر ہونے سے معذور ہے یا نہیں آ سکتا ہے۔ اس بیچارے کا کھانا ضائع ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے گا یہاں پہ ہمارے پاس جو الفاظ آئے اور جس طرح سے ہمیں پاس بات کی گئی، ایک مزاحیہ انداز میں بات کی گئی۔ وہاں جو ہے پھل والے سے کس طرح سے مخاطب ہوئے، اور یہاں ربڑی اور کلفی والے سے کس طرح سے مخاطب ہوئے، اور یہاں جو تیسری بات ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ دعوت نامے میں شرکت کرنے یا نہ کرنے کا جو ہے ایک کیا طریقہ بتایا گیا کہ اگر آپ شرکت کر رہے ہیں تو ٹھیک، اور نہیں کر رہے تو آپ نے جواب کیوں نہیں دیا، اس بارے میں بھی مطلب ایک مزاحیہ انداز میں ہمارے سامنے یہ سبق آیا ہوا ہے۔ آگے دیکھیں، پڑھتے ہیں۔ ہم نے غور کیا تو معلوم ہوا ہم خود انہی آداب سے جو ہے بے بہرا لوگ ہیں۔ بے بہرا مطلب ہم نہیں جانتے، ہم سمجھتے نہیں ہیں ان چیزوں کو۔ ٹھیک ہے، لوگ اخباروں میں طرح طرح کے اشتہارات چھپواتے ہیں کہ ہم پڑھ کر ان کی طرف متوجہ ہوں، لیکن ہم انہیں پڑھ کر ایک طرف ڈال دیتے ہیں۔ کوئی ہمارے لیے ٹھیکے کا بندوبست کرتا ہے اور ٹینڈر نوٹس شائع کرتا ہے، کسی کو ہمارے ہاتھ پلاٹ یا مکان بیچنا ہوتا ہے، کوئی ہمیں یہ اطلاع دے رہا ہوتا ہے کہ اس نے اپنے نالائق فرزند کو جائیداد سے عاق کر دیا ہے، مطلب اپنی جائیداد سے اسے بالکل بے دخل کر دیا ہے۔ کوئی ہمیں گھر بیٹھے لاکھوں روپے کمانے کا لالچ دیتا ہے، کوئی شارٹ ہینڈ سکھانے کی کوشش کرتا ہے۔ بہت سے کالج کے مشتاق ہیں کہ ہم ان کے ہاں داخلے لیں،
اور بعض لوگ اپنی کاریں، ریفریجریٹر معقول قیمت پر ہماری نظر کرنے کی فکر میں رہتے ہیں۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ ان سب ضرورت مندوں سے آدمی کیسے عہدہ پا رہا ہو، ان سے کس طرح سے اپنی جان چھڑائے، یا ان تمام باتوں سے کس طرح ذمہ داریوں کو پورا کرے۔ بہت سوچنے کے بعد یہ ترکیب ہماری سمجھ میں آئی ہے کہ جہاں ہم ضرورت ہے کا اشتہار چھپوائیں، ہماری دانست میں یعنی سمجھ میں، علم میں ان اشتہارات کی صورت کچھ اس قسم کی ہونی چاہیے۔ آج ہم نے سبق یہاں تک پڑھا، ہاف لیسن ہے، ہاف سبق پڑھا ہے۔ ہم انشاءاللہ اگلا لیسن اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ اس سبق میں سے میں نے کچھ الفاظ معنی رائٹ کر رکھے ہیں، جو کہ آپ دیکھیے گا کہ کیا لکھے ہوئے ہیں۔ ہمارے پاس اشتہارات ضرورت نہیں ہے کہ الفاظ معنی کچھ آ رہے ہیں، جو کہ یہ ہیں: فہمائش، نصیحت یا تلقین کرنا۔ گھامڑ، جس کا معنی ہے بے وقوف۔ پھاوڑا، کدال، زمین کھودنے والا آلہ۔ حاذق، سمجھدار، عقل مند، جو کہ آپ کو سبق کی ریڈنگ کے دوران میں آپ کو سلیس ان کی بتاتی گئی ہوں۔ دانست، علم، سمجھ۔ اوباش، بدمعاش، آوارہ۔ دوشیزہ، کنواری لڑکی۔ دور اندیش، سمجھدار۔ مطلع کرنا، اطلاع دینا۔ صیغہ راز میں، پوشیدہ، چھپا ہوا۔ پلے باندھنا، گرہ میں باندھنا، سبق لینا۔ من و عن، حرف بحرف، ہو بہو۔ آداب، طور طریقے، قاعدہ۔ حلقۂ احباب، دوستوں کی محفل۔ پیشکش، دعوت دینا۔ گمان، خیال۔ میں نے چند الفاظ معنی یہاں اس سبق کے میں نے رائٹ کیے ہیں، جو کہ آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ آپ ان کو تیار کریں گے سبق کو، اور آپ کو ہوم ورک پہ میں نے یہی دینا ہے کہ سبق کے الفاظ معنی اور اردو گرامر میں سے آپ لوگ اپنی درسی کتاب کا پیج نمبر 208 کھولیں گے۔ آپ کے پاس مشہور ضرب المثال مع تشریح آئی ہوئی ہیں، جو کہ ہم نے ضرب المثال کی ہیں۔ آپ اس کی فرسٹ 10 آنکھ سکھ کلیجے ٹھنڈک، پہلی 10 ضرب المثال ہوم ورک پر لکھیں گے، اور الفاظ معنی یہ آپ کا ہوم ورک ہے، ٹھیک ہے؟ سبق کے الفاظ معنی اور ضرب المثال۔ 1 تا 10 یہ آپ کا ہوم ورک ہوگا، جو کہ آپ ہفتے والے دن اپنی ورک شیٹ پر چیک کروائیں گے، ٹھیک ہے؟ ٹائمنگ آپ کی وہی ہے، 11 سے 1 بجے تک۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔